ناول القمر مکذوب، مطلب داغدار چاند، رائٹر رمشا ریاض۔ آخری قسط۔ میں بد دعائیں بیچتی ہوں، تو چھوڑ گیا مجھے، ملنے پہ خوش تھی میں، اب تو جا رہا ہے رلا کے مجھے۔ ماہم کمرے میں لیٹی چھت کو گھڑ رہی تھی، فون کی ٹون بجی، اس نے اسکرین پہ نمبر دیکھا۔ السلام علیکم بابا۔ بیٹے کیسی ہو ماہم؟ فون چھوٹتے ہی وہ بولے۔ میں ٹھیک ہوں بابا، وہ ہولے سے بولی۔ اچھا بچے سنو۔ جی بابا۔ زاہد گھر کے باہر کھڑا ہے، گاڑی میں تیار ہو کے اس کے ساتھ جاؤ شاپنگ پہ، 1-2 دن میں منگنی کا فنکشن رکھا ہے، وہ بتا رہے تھے، اور ماہم گنگ تھی۔ بابا یہ آپ ہی ہیں؟ وہ سرسراتی آواز میں بولی۔ ایم سوری بچہ، زاہد پھر شاید یورپ چلا جائے، وہ چاہتا ہے کہ بس تمہارا نام اس کے ساتھ لگ جائے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ ماہم کے آنسو گال چھو گئے۔ امید ہے میری بیٹی مجھے نا امید نہیں چھوڑے گی، وہ پیار سے کہہ رہے تھے۔ امید تو میری بھی ٹوٹ گئی تھی جب میں نے اس کے ہاتھوں اپنا دل کچلتے دیکھا۔ جی بابا فکر نہ کریں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، وہ آنسو بے دردی سے رگڑ گئی۔ بیٹے کوئی زبردستی نہیں ہے، زاہد اچھا ہے، خیال رکھے گا، وہ مطمئن لگ رہے تھے۔ آپ بہتر سمجھیں گے، وہ کنپٹی پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ چلو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہ حکم دیتے ہوئے بولے۔ جی بابا۔ وہ فرما برداری میں اٹھی، چینج کیا، چادر لی، بیگ تھاما، کارڈز لیے اور گیٹ سے باہر آئی۔ لینڈ کروزر کے پاس وہ کھڑا تھا، وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ الئی کرتی وہ گاڑی میں پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ اس کے برعکس زاہد کی میٹھی بنچی وہ کنٹرول کر گیا۔ یہ کیا دستور ہے بابا؟ یہ کہاں کا ادب ہے بابا؟ میں فرما بردار اولاد، بس ہاں کرتی ہوں بابا، جو چیز ناپسند بھی ہو میں آپ کی خاطر مان لیتی ہوں بابا۔ سنا ہے کہ بیٹیاں وہی اچھی ہوتی ہیں جو نہ نہیں کرتی بابا، میں نے دل جلایا اپنے ہاتھوں۔ ہر زخم چھپا جاتی ہوں بابا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روتی تھی۔ اب کہ بری ہوئی ہوں تو دل میں دبا دیتی ہوں بابا۔ یہ دنیا میں تماشے ہیں محبت کے، یہ زندہ انسان کو ویران کر دیتی ہے بابا۔ کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا، بیٹی ہوں نادان میں بابا۔ اب کی بار محبت نہیں کروں گی، اب جیسا کہیں ہاں ہے میری بابا۔ کچھ لوگ اتنے کھوکھلے ہوتے ہیں کہ ان کی ظاہری خوبصورتی ان کا کھوکھلا پن چھپا دیتی ہے۔ یہ منافقوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، ان کے نہ جانے کتنے چہرے ہوتے ہیں، مگر کھوکھلا پن پھر بھی جھلکتا ہے۔ یہ لوگ اچھا ہونے کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے ہمدرد بنتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز میں درد ملتا ہے، پھر یہ آپ کی نسوں پہ ہاتھ رکھنا شروع کرتے ہیں، آپ کی کمزوریوں کا پتہ لگا کر آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ یہ لوگ خوشیاں کھاتے ہیں کیونکہ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، روح ویسی ہی رہتی ہے، تو شیطان کو بھی تو خوش رکھنا ہے۔ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے اپنوں تک کو بیچ کھاتے ہیں۔ ہاں زاہد، ماہم آئی ہے تمہارے ساتھ؟ مہرو نے پوچھا۔ ماہم مال میں ڈریسز دیکھ رہی تھی، وہ سائٹ پہ آیا۔ جیسے تمہیں تو پتہ نہیں ہوگا، وہ بدتمیزی سے بولا۔ میں نے ہی تو بھیجی ہے، وہ صفائی دیتے بولی۔ بڑھیا، میرے ساتھ 420 مت کر، اس کے باپ کو بول کر بلوایا ہے، پر ہاشم کو میں نے ہی کہا تھا، وہ پھر سے بولی۔ فون کٹ کر کے وہ اس کی طرف گیا۔ کیا ہوا، کچھ اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ جی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ناخن کترنے لگی۔ آؤ میں مدد کرتا ہوں، وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے اسے ڈریس نکال کر دیا جو گھیرے دار میکسی تھی، گرے رنگ کی۔ کچھ دیر بعد وہ جیولری لے رہے تھے۔ ماہم نارمل تھی، وہ اس کو کمفرٹیبل ہی رکھ رہا تھا، ماہم کو وہ ٹھیک ہی لگا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ شاپنگ کے بعد بولا۔ نہیں مجھے آئس کریم سخت ناپسند ہے، وہ نظر دوسری طرف کر کے بولی۔ تبھی اس کے ساتھ روز کھاتی تھی، وہ تلملا کر سوچنے لگا۔ ماہم کو احساس ہوا کہ اس نے رکھائی روا رکھی ہے تو شرمندہ ہوئی۔ پر میں آپ کے ساتھ کھا لوں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ زاہد نے ابرو اچکائے، پل کو وہ حیران ہوا، اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر اس کا دل مست ہوا، وہ ضبط کر گیا۔ نہیں زبردستی نہیں ہے، وہ خفگی سے بولا۔ اب ایسے تو نہ کرے، اچھا برگر کھا لیتے ہیں، وہ مناتے ہوئے بولی۔ چلو پھر میڈم، وہ شانے اچکا کر بولا۔
اس کا دل موم ہوا، کیا وہ اس لڑکی کو دھوکہ دے گا؟ شاپنگ کے بعد وہ اسے گھر لا رہا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس نے فرنٹ مرر سے دیکھا، وہ خوبصورت لگی، پر وہ سر جھٹک گیا۔ گھر کے پاس پہنچ کر اس نے آواز دی تو وہ آنکھیں مل رہی تھی، وہ بالکل بچی لگی۔ گھر آ گیا، وہ دروازہ کھول کر بولا، او وہ اترنے لگی بوجھل آنکھوں سے، وہ خالی ہاتھ ہی اندر چلی گئی۔ وہ بے چارگی سے اسے دیکھتا گیا، پھر شاپنگ بیگز اٹھائے گھر کے اندر آ گیا۔ مہرو اور ہاشم لاؤنج میں ہی تھے۔ شام کا وقت تھا، ماہم کمرے میں جا چکی تھی۔ السلام علیکم انکل، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ السلام علیکم آنٹی، چبا کر بولا۔ وہ زبردستی مسکرائیں۔ کیسے ہو برخودار؟ ہاشم کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بہت اچھا انکل، وہ مسکرا کر بولا۔ میری بیٹی نے امید ہے تنگ نہیں کیا ہوگا۔ ہاشم نے پانی کا گلاس اس کی طرف کیا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، وہ گھونٹ لے کر بولا۔ جانتا ہوں وہ معصوم ہے بیٹا، اسے درد نہ دینا، وہ چھوٹے دل کی مالک ہے، بتاتی کچھ نہیں ہے بس۔ اب فکر نہ کرے انکل، میں کوشش کروں گا، وہ مصنوعی اداکاری کر کے بولا۔ ہم امید بھی یہی ہے بیٹا۔ ہاشم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا انکل چلتا ہوں، وہ اٹھنے لگا۔ چائے تو پی کے جاؤ، ہاشم نے اصرار کیا۔ نہیں انکل پھر کبھی، وہ مسکرا کر گیا، ابھی ضروری کام ہے، وہ گھڑی دیکھ کر بولا۔ چلو پھر اگلی بار ضرور، ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ضرور، وہ بغل گیر ہوتے الگ ہوئے۔ زاہد نکل چکا تھا۔ کافی سلجھا ہوا لڑکا ہے، ہاشم نے تبصرہ کیا۔ بہت، مہرو نے طنز کیا۔ 2 دن بعد منگنی کا فنکشن تھا، مہوش کی فیملی بھی موجود تھی۔ آج اس نے زاہد کے نام کی انگوٹھی پہن لی تھی۔ حمدان نے زاہد کو دیکھا پر اسے کچھ کھلا نہیں، نہ جانے کیوں وہ اسے دوگلا لگا، مگر وہ خاموش رہا۔ یہاں سب مصنوعی ہنسی خوشی دکھائی دیتی تھی۔ حمدان نے زاہد کو کہیں دیکھا تھا مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ حمدان صوفے پہ ماہم کے ساتھ بیٹھا۔ خوش تو ہو گڑیا؟ بابا خوش ہیں بھائی، وہ باغ کی طرف دیکھ کر بولی۔ یہ جملہ زاہد کے کانوں میں پڑا۔ اور تم؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ بابا کہتے ہیں وہ اچھا لڑکا ہے، سنبھال لے گا۔ زاہد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سب ٹھیک ہے، وہ پھر سے سوال کرنے لگا۔ زاہد کو اس پہ تب چڑھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی۔ میرے پاس آج ہے، میرا کل مجھ سے پوشیدہ ہے، اور پوشیدہ چیزیں سرپرائز دیتی ہیں۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ زاہد کی طرف نظر ڈالی تو وہ مسکرا دیا۔ زاہد کا دل کیا اس کی گردن دبوچ لے۔ سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ کرن تصاویر لینے لگی تو زاہد نے منع کر دیا، بولا کہ صرف ماہم کی پکس کلک کرو۔ سب کو حیرت ہوئی پر موقع کی نزاکت پہ خاموش ہو گئے، مگر وہ بھی کرن تھی۔ جب وہ باتوں میں مصروف تھا تو اس نے چپکے سے تصاویر کھینچ لیں۔ منگنی ہو چکی تھی، ماہم نے زاہد کو قبول کر لیا تھا۔ نیکسٹ ویکینڈ وہ باہر جا رہا تھا، اب وہ اسٹڈی پہ توجہ دے رہی تھی۔ مدر جزر ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، مگر زندگی ان کے ساتھ بہہ نہیں جاتی، نہ کنارے پہ ٹھہر جاتی، وہ گزرتی رہتی ہے، خوش ہو کے بھی، اداس رہ کے بھی۔ محبوب نہ ملا تو کوئی نہیں، شاید اس کو اس کا محبوب مل چکا ہوگا۔ یہی بات ہم کو تسلی دیتی ہے، محبوب کو پا کر وہ خوش تو ہوگا۔ شام کے سائل لہرا رہے تھے، وہ سوئمنگ پول میں پیر لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی پانی میں پڑ رہی تھی، یہ بہت ہی دلکش نظارہ تھا۔ وہ ہاتھ سائیڈ میں رکھے آنکھیں موندے پانی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، دوپٹہ گلے میں تھا، بال لہرا کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں اس سارے سماج سے دور خود میں ایک عکس لیے ہوئے تھیں۔ تمہیں چاند پسند ہے کیا افق؟ ہاں بہت، وہ چہک کے بولا۔ کیوں؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ چاند کے گرد سب ستارے منڈلاتے رہتے ہیں، چاند نہ ہوتا تو انہیں کون دیکھتا؟ پر چاند اصل میں تو خوبصورت نہیں ہوتا، وہ معصومیت سے بولی۔ بعض چیزیں ظاہری خوبصورتی رکھتی ہیں، یہی ان کی پہچان ہوتی ہے۔ آج کے دور کو ہی دیکھ لو، خوبصورتی ہی راغب کرتی ہے، وہ اس کی فون میں سے دیکھ کر بولا۔ وہ جھنک کے رہ گئی، اسے توقع نہیں تھی۔ وہ کال کاٹ گئی۔ ماہم نے فوراً آنکھیں کھولی، ہوا کی تیز رفتار سے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کالج کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، یہ بریک کا وقت تھا، سب سہیلیوں کے سنگ مصروف تھے۔ وہ اور زنیرہ بھی بریک میں باتیں کرنے کا فن جانتی تھی،
یہی تو لڑکیوں کا کام ہوتا، بس باتیں جتنی مرضی کروا لو، وہ تھکتی نہیں ہیں اور کام سنتے ہی موت پڑتی ہے۔ تم قبول کر چکی ہو اسے؟ زنیرہ کو سہارا دیے ہوئے تھی، وہ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ کر رہی ہوں اور ہو بھی جائے گا، ممکن ہے، وہ بک کا صفحہ پلٹ کر بولی۔ اور اسے بلا دیا؟ وہ اس کے بعد سہلانے لگی۔ بھلا محبت بھی بھولنے کی چیز ہے زونی؟ ہاں، محبت میں فاصلے ہوتے ہیں۔ آپ کا محبوب یہاں ہے یا وہاں ہے؟ اگر وہ خوش ہے تو آپ خوش ہیں، وہ اس کی طرف سر گھما کر بولی۔ اور ہنی، خوشی کا کیا؟ وہ ابرو اٹھا کر بولی۔ میں اسی کی خوشی میں خوش تھی زونی، مجھے عادت ہو گئی تھی۔ کہ تمہیں کبھی نفرت نہیں ہوئی اس سے؟ زونی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جن سے محبت ہو ان سے نفرت نہ ہو سکتی ہو؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ جب پتہ چلے کہ محبوب آپ سے خوش نہیں، زونی سوال پہ سوال کر رہی تھی، تو محبوب کی خوشی کو افضل جانیے اور ایک چھوٹی سی ایگزسٹ کر جائیں، کیونکہ محبوب کی نظر میں مقام بنانے کے لیے پچھتاوے کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ وہ بک بند کر کے بولی، اپنے دل کو خود توڑنا ناانصافی نہیں ہوتی؟ زونی اداسی سے بولی۔ ناانصافی بہتر ہے کٹ کٹ کر مرنے سے، وہ اٹھ کر بولی۔ ناانصافی بھی ہر دم آپ کو مارتی ہے ماہی؟ اس کی بات پہ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ آئی تھنک کلاس کا وقت ہو گیا ہے، وہ بہانہ کر کے بولی۔ زونی سمجھ گئی اور خاموشی سے اس کی تائید میں بڑھ گئی۔ گھر آئی، بیگ رکھا، کھانا کھانے کی زحمت نہیں کی۔ نماز سے فارغ ہو کے وہ لیٹنے لگی۔ فون کی سکرین چمکی۔ اس نے کوفت سے فون دیکھا۔ میں جا رہا ہوں، خیال رکھنا، مجھے ارجنٹ جانا ہے، زاہد۔ اس نے دیکھا، پھر سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ فی امان اللہ، اس کے ہاتھوں سے خود لکھنے ہوا۔ وہ فون بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یاد آیا، لڑکی میری بات سنو، جب میں بولوں کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے روکنا، اوکے؟ اور وہ کیوں؟ ماہم نے تارتے ہوئے پوچھا۔ تم روکو گی تو رک جاؤں گا نا پاگل لڑکی۔ کوئی کسی کے کہنے سے نہیں رکتا، سب موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ آزما لینا، وہ شان نے اچکا کر بولا۔ تم پاس نہ ہوئے تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ تو میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ تھوڑا جھک کر بولا۔ دفعہ ہو افق، وہ اسے پرے دھکیل کر بولی۔ ہاں ہاں، وہ ہنستا گیا۔ تم سچ میں چھوڑ گئے افق؟ میں نے کیوں نہ روکا تمہیں؟ کاش میں روک لیتی افق، کاش، وہ سر پکڑ کر بولی۔ وقت گزر ہی جاتا ہے اور گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا، یہ ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ شام کے وقت ماہم، یہ دیکھو بیٹے۔ ہاشم کچھ کاغذات لیے اس کے کمرے میں آئے۔ اس نے سر پہ دوپٹہ جمایا۔ یہ کیا ہے بابا؟ وہ حیران ہوئی۔ یور شیئرز، وہ مسکرا کر بولے۔ میں اپنی کمپنی کا 20% حصہ زاہد کو سپرد کر رہا ہوں، بلکہ کر چکا ہوں، وہ مسکرا کے بولے۔ وٹ؟ پر اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفگی سے بولی۔ ضرورت تھی بیٹے، یہ بیٹیوں کا حق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جہیز دے کر سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ختم ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہوتا، بیٹی اپنا نصیب ساتھ لاتی ہے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولے۔ پر بابا میں نے تو نہیں مانگا، وہ معصومیت سے بولی۔ یہی بات، لڑکیاں اپنا حصہ نہیں مانگتی اور مہر معاف کروا دیتی ہیں، پھر اونچ نیچ ہو جائے تو نہ سسرال اس کا گھر ہوتا نہ میکا، تو اس حالت میں یہ حصہ اس کی ضمانت ہوتا ہے، اس لیے اس سے انکار نہیں کرتے، وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ جی بابا، جیسے آپ ٹھیک سمجھے، وہ احترام سے بولی۔ ایک عورت کا کوئی مستقل گھر نہیں ہوتا، شوہر ہی مستقل مزاجی اس کو چھت فراہم کرتی ہے، مگر شوہر اچھا نہ ہو تو چھت سر سے کب چھین جائے پتہ نہیں چلتا، وہ اٹھ کر بولے۔ بجا کہا بابا، شکریہ، وہ بیٹھی کاغذ دیکھنے لگی۔ خوش رہو، وہ اسے دلاسا دے کر باہر نکل گئے۔ کام ہوا کہ نہیں؟ زاہد کے فون پہ باری آواز ابھری۔ بات کر رہا ہوں، وہ دھیمے لہجے سے بولا۔ مطلب جگت بازی چل رہی ہے کیا گدھے؟ وہ شخص داڑا۔ زاہد نے آنکھیں سکوڑ کر کان سے فون دور کیا۔ جگتے سمجھے یا چٹکے؟ اس کے باپ نے میرا مطلب زاہد کے نام 20% شیئر کر دیے ہیں، وہ فاتحانہ مسکرایا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لڑکی ہاتھ آئی تو سونے کے کنویں تک خود لے جائے گی، آواز میں بے باکی تھی۔ لڑکی کو کوئی نقصان نہ ہو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ او، لڑکیوں کے محافظ بننے کی ضرورت نہیں ہے،
اپنا کام امیروں کو لوٹنا اور فرار ہونا ہے بس۔ وہ سخت ٹون میں بولا۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تنبیہ کر کے بولا۔ کیوں مسٹر ڈپلیکیٹ، پیار یار ہو گیا ہے کیا؟ ہنسی ابھری۔ شٹ اپ، بس وہ معصوم ہے۔ وہ فون پہ گرفت جما کر بولا۔ معصومیت ہلاک کرواتی ہے۔ آواز کرخت بڑی تھی۔ تم اسے کچھ نہیں کرو گے میگن، وہ داڑا۔ ہاں، اگر وہ ہمارا کام کر دے تو؟ وہ کر دے گی، تم بس انتظار کرو، اور اگر اسے کچھ ہوا تو تمہارے سینے میں پیوست ہونے والی گولی میری ہوگی۔ وہ فون بند کر گیا۔ اس نے سر تھام لیا تھا۔ 2 دن بعد حمدان کی منگنی صوفیہ سے ہو چکی تھی۔ وہ صوفیہ کو لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آیا۔ وہ کھانے میں مصروف تھا کہ حمدان کی نظر ڈھیلی ڈالی شرٹ پہنے ایک مرد پہ پڑی۔ وہ عام سے کپڑوں میں ملبوس تھا، شکل سے مڈل کلاس لگ رہا تھا۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں نے جبنش کی۔ زاہد، صوفیہ نے اسے کن آنکھوں سے دیکھا۔ کون ہے؟ صوفیہ بھی پیچھے پلٹی۔ یہ تو ماہم کا منگیتر ہے نا؟ صوفیہ اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں، مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حمدان نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب حمدان؟ ہم یہاں جو کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ وہ شانے اچکا کر بولی۔ ہماری اگلے ہفتے شادی ہے، ہم اس لیے یہاں ہیں کہ شاپنگ کریں۔ آپ کن فضول باتوں میں؟ یہ فضول بات نہیں ہے صوفیہ۔ زاہد نے بولا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، تو پھر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حمدان نے فون نکال کر اس پہ کلک کی۔ رکو تم۔ وہ فون اٹھا کر ماہم کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ فون چھوٹتے ہی ماہم نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم دانی بھائی، میں ٹھیک ہوں گڑیا، تم کیسی ہو؟ چاچو چاچی ابراہیم؟ وہ مسلسل باہر ہی دیکھے جا رہا تھا۔ آل سیٹ الحمدللہ، وہ مسکرائی تھی۔ بچے ایک کام تھا۔ حمدان نے فون سپیکر پہ ڈالا۔ جی بھائی، زاہد کہاں ہے؟ وہ تو ملک سے باہر ہیں۔ کیوں؟ وہ تجسس سے بولی۔ لاسٹ ٹائم بات کب ہوئی؟ وہ پولیس والوں کی طرح تفتیش کی جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ ایسے ہی بتا گئی۔ تو کیا بات ہوئی تھی؟ سوری، میں پرسنل ہو رہا ہوں پر بھائی کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ وہ پھٹی آواز پہ بولی۔ بیٹے یہ بتاؤ کہ زاہد نے کیا بتایا، وہ کہاں ہے؟ شارجہ میں، وہ بولی تو صوفیہ اور حمدان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہی بات ہے، خیال رکھنا، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ شیور؟ جی گڑیا، چلو میں تھوڑا بیزی ہوں، پھر بات کرتا ہوں۔ وہ ٹال گیا۔ جی؟ وہ اسبات میں کہہ کر کال بند کر چکی تھی۔ یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا صوفیہ۔ حمدان، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں، کیا پتا وہ سرپرائز دینا چاہتا ہو۔ صوفیہ نے اسے مطمئن نظروں سے دیکھا۔ نہیں صوفیہ، پتہ نہیں، لگتا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے، میری بہن غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ حمدان نے دیکھا اب وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ باغ کے باہر آیا، ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کہیں نظر نہ آیا۔ شٹ، اس نے مکہ دوسرے ہاتھ پہ جڑا۔ صوفیہ بل پے کر کے آ چکی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کے ساتھ شاپنگ کرنی چاہیے، وہ خفگی سے بولی۔ ایم سوری یار، غلطی یاد آنے پہ اس نے سر تھام لیا۔ کیا سوری حمدان، آپ باہر آتے ہیں تو آپ کی توجہ مجھ پہ ہونی چاہیے، نہ کہ سو کالڈ کزن پہ۔ وہ جیلس ہوئی۔ حمدان کو شرمندگی ہوئی۔ اچھا سوری بابا، اب سے تم پہ ہی فوکس ہوگا، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اسے لے کے اندر جانے لگا۔ میں نے کھا لیا، وہ منہ بنا کر بولی۔ پر میں نے تو نہیں کھایا، وہ معصومیت سے بولا۔ اب گھر جا کر کھانا، کیونکہ میں بل پے کر چکی ہوں۔ وٹ؟ میرا انتظار تو کرتی یار، وہ سٹپٹا کے رہ گیا۔ مطلب شادی کے بعد غلطی پہ کھانا نہیں ملے گا؟ وہ اس کو بےچارگی سے دیکھ کر بولا۔ بالکل، وہ شانے اچکا کر بولی۔ اب وہ اس کے پیچھے تھا، وہ آگے آگے چل رہی تھی، وہ تڑک کے جواب دے رہی تھی۔ حمدان کو پتا تھا وہ کیسے مانے گی۔ گھر آ کر حمدان فریش ہوا، پھر فون لے کر بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ شازین؟ دانی کیسا ہے یار؟ دوسری طرف سے شوق آواز آئی۔ میں ٹھیک یار، تو بتا، وہ مدھم سا بولا۔ علیک سلیک کے بعد تمہید باندھ کے بولا۔ مجھے کچھ کام ہے تجھ سے۔ ہاں بول نا، یاروں کے لیے تو جان بھی حاضر۔ جان کو سکونت میں رکھ اور بات سن، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ پہلے تو یہ جمعے کو میرا نکاح ہے تو تجھے آنا ہے۔ دوسری بات، مجھے کسی کی پوری ہسٹری، بایوگرافی سب چاہیے۔
وہ نکلوانا ہے۔ تو کر سکتا ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ وہ سر کو ایک ہاتھ سے دبانے لگا۔ میں کر لوں گا پر وقت لگے گا کیونکہ آفیشیل پیج ہے اور پرمیشن نہیں ہے تو ٹائم لگے گا۔ یار کچھ بھی کر بس ڈیٹا نکلوا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اوکے میں کچھ بھی ہاتھ لگے تو کرتا ہوں کچھ۔ میں تجھے پک بھیجتا ہوں۔ ہاں ٹھیک، اللہ حافظ اور مبارک ہو۔ خیر مبارک، خدا حافظ۔ فون بند کر کے وہ ریکلنگ پہ ہاتھ رکھ کر بولا، کون ہو تم زاہد؟ سر میں ہتھوڑے برس رہے تھے۔ وہ اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف وہ ایک کمرے میں تھا۔ یہ کمرے سے زیادہ کاٹ کباڑ کی جگہ معلوم ہوتی۔ اس میں وہ ایک لیپ ٹاپ پہ جھکا ہوا تھا۔ فون بجا۔ ہاں میگن۔ شیزر ہاتھ اٹھ چکے ہیں، بس اب لڑکی کی باری ہے۔ ہاں وہ لیپ ٹاپ میں ہی دے کر بولا، تو تمہیں اب نکلنا چاہیے۔ نکل جاؤں گا، وہ بے نیازی سے بولا۔ کوئی غلطی تو نہیں کی نا؟ میگن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شیر غلطیاں نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے اور نکل جاتا ہے، وہ پر اعتماد سے لہجے میں بولا۔ اسکرین کو دیکھ کر مطمئن سانس لیا۔ کیا ہوا؟ میگن پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، نیکسٹ ٹارگٹ مل گیا۔ وہ سیٹ کو ہلا کے جولے لینے لگا۔ گڈ گڈ، دوسری جانب کہہ کا ابھرا۔ چلو شکل گم کرو، بہت سے کام ہیں، وہ نخوت سے بولا، پھر کال کاٹ دی۔ نوٹیفیکیشن بجا۔ کیا صالح صاحب مجھے ٹریس کر رہے ہیں؟ پر میں تو دبئی میں ہوں، وہ کہہ کے لگا کر ہنسا۔ لگے رہو۔ ایک دن بعد شادی سے 2 دن پہلے مہر اور ابراہیم اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ماہم اور ہاشم نے ساتھ جانے کا پلان بنایا تھا۔ ہاشم آفس میں تھے۔ وہ آفس سے نکلے تو انہیں دور سے زاہد کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اسے آواز دینے لگے۔ وہ بھی دیکھ چکا تھا۔ پہلے اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا مگر پھر خود کو کمپوز کیا۔ وہ ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، وہ مسکرا کر بولا۔ وعلیکم السلام، واٹ اے سرپرائز۔ بیٹا کب آئے تم؟ بس انکل، سرپرائز جو دینا تھا صبح ہی پہنچا ہوں۔ سوچ رہا تھا ماہم کو بھی سرپرائز دوں۔ وہ پوری اداکاری کر رہا تھا۔ ہاشم خوش ہوئے۔ او بیٹا، یہ تو اچھی بات ہے تم آ گئے، پھر مجھے جانا چاہیے۔ بھتیجے کی شادی ہے تو کیا سوچیں گے؟ کیا چچا کو فرصت نہیں؟ ہاشم سنجیدگی سے بولے۔ انکل آپ فکر نہ کریں، میں کل ماہم کو لے کر آ جاؤں گا، زاہد نے مسکان سجائے کہا۔ ہم آج تو وہ گھر ہی ہے، 2-3 ملازمائیں گھر ہی ہیں، تم کل لے آنا اسے۔ اوکے، وہ اسے کہہ گئے۔ وہ انکل آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا، وہ چبا کر بولا۔ مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے، وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولے۔ کوئی بات نہیں انکل، یہ بھروسہ بھروسہ ہی رہے گا، وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ چلتا ہوں، ہاشم نے اس سے ہاتھ ملایا۔ جی، وہ بھی پر اعتماد سا بولا۔ ہاشم چلا گیا تھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری، یہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بس مجھے شیرو پہ شک ہے، وہ لڑکی کو کہیں فرار کروا لے گا، وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میگی کسی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ چوڑیوں کی خنک سنائی دینے لگی۔ وہ کوئی 40 سالہ عورت تھی جس کی آنکھوں میں بڑھ بڑھ کر کاجل تھا۔ وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے تھی، ہاتھوں میں رنگ برنگے نگینیں تھیں، تھوڑی پہ تیل کاندھا کیے تھا، ہونٹوں پہ لال سرخی تھی، میک اپ سے لت پت چہرہ نکھوست جا رہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی تو پائلوں کی چھنک سنائی دیتی۔ وہ پان چباتی آہستہ آہستہ میگن کی طرف آئی۔ کیا کہہ رہا ہے رے تو؟ وہ استضاعیہ سے بولی۔ وہ ہنوز سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اب مجھ سے یعنی زریمان سے دشمنی مول لے گا؟ ہاں، وہ اس کی گردن دبوچ کر بولی۔ مستنڈے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ میری کہاں مجال، میں نے اسے سمجھایا تھا، وہ ہکلانے لگا۔ اگر لڑکی ادھر ادھر ہوئی تو تم دونوں کی بوٹیاں چیل کووں کی دعوت میں رکھوں گی، وہ چیخی، پھر جا کر بڑے سے تخت پہ بیٹھ گئی۔ وہ حقہ پینے لگی۔ ایک مرد اس کی چلم کو پکڑے بیٹھا تھا۔ لڑکی کہاں ہے؟ وہ مسلسل اسے گھور کے بولی۔ گھر ہے۔ وہ مسلسل زمین کو دیکھے جا رہا تھا۔ شیرو، وہ جی اسلام آباد میں ہے شاید، وہ ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگا۔ شاید نہیں، مجھے سچ بتا کدھر ہے، وہ بلند آواز میں بولی۔ مجھے نہیں معلوم کہاں ہے، اس نے سب کچھ بند رکھا ہے، موبائل بند ہے، وہ نظر اٹھا کر بولا۔ میرا ہی کتا مجھ پہ بھونکے گا، وہ ہنسی۔ راجے، اس نے ایک مرد کو آواز دی۔ جی حکم بھائی۔ لڑکے لڑکی دونوں ہاتھ سے نہ جانے پائیں، زندہ پکڑو گے تو بہتر ہوگا،
وہ حکم صادر کر کے بولی، جیسا اب مناسب سمجھے۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ تخت پہ جوڑنے لگی، کم بخت اپنے آپ کو ہلاک کروائے گا۔ ہمدان کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہاشم بھی انتظامات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ چاچو ماہم کب تک پہنچے گی؟ کرن نے ہاشم کو دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں بچے، میں کال کرتا ہوں۔ ہاشم خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ ہمدان نے کمپٹی مسلی۔ کیا ہوا چاچو؟ وہ ایسے دیکھ کر بولا۔ فون بند آ رہا ہے۔ وہ اب ڈر رہے تھے۔ وٹ؟ ہمدان ابھی نئے کپڑوں میں تھا، شادی ہو چکی تھی، شام کے وقت رخصتی تھی۔ ہمدان فکر مت کرو، وہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ ہاشم صوفے پہ بیٹھ کر بولے۔ وٹ؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں نا۔ ہاشم نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی اجنبی کے ساتھ کیسے اسے آنے دے سکتے ہیں؟ وہ بلند آواز ہوا۔ بیٹے وہ کوئی نہیں بلکہ اس کا منگیتر ہے، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ چاچو منگیتر ہے، محرم نہیں تھا۔ اف خدایا، وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہ ادھر ادھر ٹینشن میں ٹہل رہا تھا۔ ہاشم کو اس کے رویے سے چبھن ہوئی۔ میں کچھ کرتا ہوں، ہمدان نے طے کیا۔ تم کچھ نہیں کرو گے، فی الحال ہم رخصتی کروا رہے ہیں، مہوش نے حکم صادر کیا۔ ماں، ایک لڑکی کی عزت کی بات ہے، وہ رہانسا ہوا۔ آج ایک نہیں دو عزتوں کی بات ہے، ایک وہ جس کی ڈولی تمہاری دہلیز پہ ہے، ایک وہ جو نہ جانے کہاں ہے۔ تم اپنی عزت بچاؤ، رب اس کی عزت بچائے گا، مہوش نے سمجھداری سے کام لیا۔ بھابھی صحیح کہہ رہی ہے، میں کچھ کرتا ہوں، تم اپنا فرض نبھاؤ، وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولے۔ ہمدان کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، مگر آج معاملات گمبھیر تھے۔ صوفیہ رخصت ہو کے آ چکی تھی۔ ہاشم بار بار گھر میں فون کی جا رہا تھا۔ مہرو کے تو ہاتھ پیر پڑ گئے تھے۔ ابراہیم تو اب رونے لگ گیا تھا۔ آپا کہاں ہیں آپ؟ مہمان ارد گرد کے ہی تھے جو رخصت ہو گئے تھے۔ ہاشم سلمان بڑا بھائی کے ساتھ اب واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ مہرو اور ابراہیم مہوش کے گھر ہی تھے۔ سب بے چین تھے، نہ جانے کہاں ہوگی۔ مہرو کو خود کی بے وقوفی یاد آ رہی تھی۔ اس نے بیٹے کو بچانے کے لیے سوتیلی بیٹی کو قربانی کی بین چڑھا دیا تھا۔ اگر ہاشم کو پتہ چلا تو وہ اسے زمین میں زندہ گاڑ دے گا۔ یہ سوچ سوچ کے ہی اسے خوف آ رہا تھا۔ زریماں نے ماہم کو ایک مال میں دیکھا تھا، اب وہ اس کو کسی بھی قیمت پہ چاہیے تھی۔ چنانچہ اس نے مہرو کو ہراساں کیا، ابراہیم کی دھمکیاں دیں۔ مہرو ڈر کے مارے ماہم کو بلی کا بکرا بنا گئی۔ سچ ہے، گناہ کرتے وقت اتنا خوف نہیں آتا جتنا اس کے افشا ہونے پہ آتا ہے۔ وہ اس کی حالت پہ بنی ہوئی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی صاحب پولیس کو انوالو کریں گے تو بدنامی ہوگی، مہوش نے فون پہ کہا۔ کچھ بھی کرے ہماری ماہی کو ڈھونڈے، وہ رو رہی تھی۔ یا میرے مالک، بچی کی حفاظت کرنا، وہ ورد کرنے لگی۔ کرن بھی بہت پریشان تھی۔ ہمدان کمرے میں تھا، صوفیہ تیار بیٹھی تھی۔ اس کے اڑے رنگ کو دیکھ کر وہ بدک کر رہ گئی۔ کیا ہوا ہمدان؟ وہ نرمی سے بولی۔ کچھ نہیں، وہ جھوٹی مسکان لیے بولا۔ کچھ بات ہے، آپ مجھے بتائیں، کیا پریشانی ہے؟ وہ بیڈ کی پوینتی پہ بیٹھا تو صوفیہ نے پیر سمیٹ لیے۔ صوفی، وہ اس کی طرف دیکھ کر نظریں چرا گیا۔ اس میں ہمت نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے؟ وہ سرک کر اس کے پاس آئی۔ ماہم مسنگ ہے، وہ جیسے ہی کہنے لگا صوفیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وٹ؟ ہاں، میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، تمہاری ابھی ابھی رخصتی ہوئی ہے۔ اور کیا ہمدان، آپ کو میں خود غرض لگتی ہوں کیا؟ وہ تعصب سے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولا۔ تو پھر یہ عورت کی عزت کا سوال ہے، آپ کو اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ میں کیسے جاؤں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ نخوت سے بولا۔ There are some things which I do but people don't like it. And there are some things that people does but I don't like. I am the people for people and people are people for me. So I don't care about them. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ کرتے ہیں پر مجھے نہیں بھاتی، اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں کرتی ہوں پر لوگوں کو نہیں بھاتی۔ میں لوگوں کے لیے لوگ ہوں اور لوگ میرے لیے لوگ ہیں۔ لوگ میرے لیے کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ پر اعتماد ہوئی۔ تھینک یو، وہ زخمی سا مسکرایا اور اسے کندھے سے لگایا۔ اب جائیں جلدی، وہ اسے زبردستی اٹھا کر بولی۔ وہ جاتے جاتے مڑا اس کی طرف آیا، اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ اللہ تم جیسی بیوی سب کو دے، وہ مسکرا دی۔ حیا سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے۔
اس نے آرام آرام سے آنکھیں کھولی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی کی پشت سے سر لگائے تھے، کوئی ہڈی پہنے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے سر تھام لیا۔ گاڑی چلانے والے نے اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ آرام سے سوئی رہو، وہ نرمی سے بولا۔ گاڑی کچے پکے راستوں سے گزر رہی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ سر پکڑ کے بولی۔ تم محفوظ ہو، اس نے بس اتنا کہا۔ وہ غشی میں تھی، اسے سمجھ نہیں آئی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ ٹوٹے جملے ادا کرنے لگی۔ پلیز ڈونٹ وری، یو آر سیف انٹل آئی ایم لائیو۔ میں جب تک زندہ ہوں تم محفوظ ہو۔ میں کہاں ہوں افق؟ وہ غنودگی میں بولی۔ میں افق نہیں ہوں ماہم۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ وہ سہم گئی۔ تم سو جاؤ اوکے؟ وہ خود پہ قابو رکھ کر بولا۔ تم کون ہو؟ وہ بچے کی طرح بولی۔ میں شیرزاد ہوں ماہم۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ تم اچھے ہو، پر افق زیادہ اچھا ہے۔ وہ ہنسی۔ چپ کر جاؤ تم، وہ غصے سے اسٹیئرنگ گھما کر بولا۔ اوکے۔ وہ پھر سے سہم گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے سو گئی تھی۔ یہ جگہ، راستے سب انجان تھے۔ وہ بیڈ پہ پڑی تھی، وہ لیپ ٹاپ میں گھسا ہوا تھا۔ اس کی بورڈ کی آوازوں سے وہ اٹھی۔ اس کا سر بھاری تھا، وہ کھٹ پٹ کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ سر تھام کر بولی۔ اف لڑکی پھر سے شروع ہو گئی۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ وہ چیخی۔ لگی رہو، مجھے کام کرنے دو، وہ بے نیازی سے بولا۔ ماہم نے بیڈ سے کشن اٹھا کر اسے مارا۔ گڈ شاٹ، وہ دونوں انگلیوں کو گلائی میں جوڑ کر بولا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ سخت ٹون میں بولی۔ تم گھر میں ہی ہو لڑکی؟ وہ پھر سے لیپ ٹاپ میں مصروف ہوا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ بیڈ سے بمشکل اتر کر اس کی طرف آئی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، مسکرایا اور سینے پہ ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ایسے مت دیکھو، آنکھیں نوچ لوں گی، وہ تلملا کر بولی۔ شیور ٹرائی، وہ آنکھیں مٹکا کر بولا۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گی، پولیس کے حوالے کر دوں گی تمہیں، سمجھے؟ وہ چلائی۔ پولیس کے پاس تو مجھے ویسے بھی پہنچا دیا جائے گا اگر میں اور تم زندہ رہے۔ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وٹ؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ اس کی طرف لپکی۔ اللہ تمہیں کچھ نہ کرے، وہ زخمی ہوا۔ ماہم، میری بات غور سے سننا اور سمجھنا، اوکے؟ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر بولا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ چھونا مت، وہ گڑائی۔ اوکے ریلیکس، وہ نارمل ہوا۔ میں زاہد نہیں ہوں، اس نے آرام سے کہا۔ بٹ وہ گرتے گرتے بچی۔ پلیز بیٹھ کر پوری بات سن لو۔ تمہارا سو کالڈ کزن مجھ تک پہنچ گیا تو مجھے پولیس کے حوالے کرے گا۔ میری خیر ہے، پر تم محفوظ نہیں رہو گی۔ وہ دھیرے دھیرے صوفے کی طرف بڑھا۔ ہاں ہمدان، تمہارے نمبر پہ میں نے سارا ڈیٹا بھیج دیا ہے۔ اس کا نام کوئی ذات نہیں ہے، یہ پورے گینگ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ امیروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر انہیں لوٹتے ہیں۔ امیر لوگ سلجھے لڑکوں سے متاثر ہوتے ہیں، یہی سے ان کو راہ ملتی ہے اور وہ اپنا کام کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ کڈنیپنگ، اسمگلنگ سب ہوتا ہے، یہ سپلائر بھی ہوتے ہیں۔ ایسا مت بول شاہزین جار، میری کزن۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ اللہ اس کی حفاظت کرے دانی، پر سچ یہی ہے کہ تمہارے چاچو نے اس کے نام پہ تو کچھ نہیں کیا۔ شاہزین وقفے سے بولا۔ بٹ ماہم بتا رہی تھی کہ 20%۔ اف، وہ ایڑیاں رگڑنے لگا تھا۔ چاچو کو بولو کہ اکاؤنٹس چیک کریں، ان کو بولو ہائی الرٹ پاس ورڈز یوز کریں اور بینک سے رابطہ کریں۔ فون کٹ ہوتے ہی ہمدان نے ہاشم کو کال ملائی، ساری بات بتائی۔ ہاں چاچو، آپ چیک کر کے دیکھیں۔ ہاشم کے نمبر پہ ای میل موصول ہوئی۔ جو شیئرز اس نے زاہد کے نام کیے تھے وہ سیل ہو چکے تھے۔ بینک میں سے خطی رقم غائب تھی۔ ماہم کے کمرے میں سے قیمتی جیولری غائب تھی۔ وہ گنگ ہو کے رہ گیا، زمین پیروں سے سرکنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ وہ ڈے سے گئے۔ جانتا ہوں بہت غلط کیا میں نے، شاید معافی کے قابل نہیں ہوں۔ تم یہاں قید نہیں ہو ماہم، اگر ہو بھی تو کم از کم محفوظ ہو۔ جہاں آزادی کے نام پہ تم درندوں کے ہاتھ لگو گی، اس سے بہتر یہ قید ہے۔ تمہیں مجھ سے خطرہ نہیں ہے، میں کر جاؤں گا، پر پولیس کے حوالے نہیں کروں گا خود کو۔ تم کسی سے رابطہ مت کرنا، ایک چھوٹا سا غلط قدم ہمیں بھاری پڑ سکتا ہے، اس لیے جو کرو گی خود کو بچانے کے لیے کرو گی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ کیا اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں سنجیدہ بات بتا رہا ہوں لڑکی۔ مجھے تم آپ سے ڈر لگ رہا ہے، تب پوچھا۔ وہ سہم کر بولی۔ یہ دیکھو، یہ میرے لمبے لمبے ناخن، یہ دیکھو میری کانٹے دار جیب۔
کہیں دم بھی تو نہیں ہے، وہ تنزیہ بولا۔ وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ اس گھر میں کچھ عورتیں ہیں، میں باہر ہی ٹھہروں گا، ڈونٹ وری۔ اب اتنا بول چکے ہو تو بتا بھی دو مجھے کیسے لائے تھے؟ اس کی سوئی وہیں پہ اٹکی تھی۔ وہ کھل کے ہنسا۔ زہر لگ رہے ہو؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ شہد جیسا بھی ہوں، بس تمہارے لیے۔ آئی ہیٹ یو، وہ بلند آواز بولی۔ بٹ وہ خاموش ہوا۔ کچھ چاہیے ہو تو بلا دینا۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہمدان کو ای میل موصول ہوئی۔ ماہم، محفوظ ہاتھ پیر مت مارو، نقصان کرو گے۔ وہ ٹھیک ہے، اسے محفوظ قلعے کی ضرورت تھی، چنانچہ میں اسے دور لے آیا ہوں۔ تمہاری ایک حماقت اسے دربدر کر سکتی ہے۔ اس کی عزت آبرو کا محافظ میں ہوں۔ ہاں، میں مجرم ہوں، مگر وہ اس مجرم کے ساتھ کمفرٹیبل ہے۔ وہ معصوم ہے، یہی اس کا گناہ ہے۔ ہر کوئی اس کا دل توڑ جاتا ہے۔ تم اس کی ماں سے پوچھنا، خود غرض عورت سے، کیونکہ وہ بیٹے کے لیے بیٹی کا سودا کرنے لگی۔ ہم جیسے مجرم زمین نہیں بیچتے، یہ ان جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ماہم، اگر ہاشم انکل کے گھر ہوتی تو اس کو سیکیور نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ ماہم کا محافظ، وہ لفظ بہ لفظ پڑھ رہا تھا۔ مہرو چچی، اسے دچکا لگا۔ گناہ کب تک راز رہ سکتا ہے؟ وہ سر جھکائے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاشم ان کو سختی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر کیسے گر سکتی تھی؟ بولے، چچی، کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے؟ ہمدان چیخ رہا تھا۔ مہوش اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شرم نہ آئی آپ کو؟ سلمان صاحب بولے۔ ہم نے آپ کو عزت دی، مان دیا، یہ صلہ ملا ہمیں۔ سب اس پہ قہر برسا رہے تھے۔ ابراہیم سب کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ کیا ملا آپ کو چچی؟ کیا ملا؟ وہ پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ ہمدان سر پر دونوں بازو رکھ گیا۔ ہاں، نہیں ہے افسوس، کوئی افسوس نہیں ہے مجھے۔ میں نے جو کیا اپنے بیٹے کے لیے کیا۔ مجھے جو صحیح لگا کیا میں نے۔ وہ چیخیں۔ ایک تھپڑ اس کے گال چھو گیا۔ ہاشم کی آنکھیں آگ چھوڑ رہی تھیں۔ خبردار جو اس کے آگے کچھ بھی بولی۔ سب کے چہرے سپاٹ تھے۔ کیا دیا تھا آپ نے مجھے؟ ہاں، ہر وقت ماہم۔ آپ نے ایک بار بھی سوچا کہ آپ کا بیٹا بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے؟ ہر وقت ماہم۔ تنگ آ گئی تھی میں۔ زہر لگتی تھی مجھے، آئزہ نظر آتی تھی مجھے، سکون نہیں تھا مجھے۔ اس لیے میں نے جھوٹ بولا کہ وہ تنگ کرتی ہے، تو آپ نے اسے بورڈنگ اسکول بھیجا، پھر جا کے سکون آیا۔ پھر مجھے زریمان تنگ کرنے لگی، تو میں نے اس ماہم کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلائی، اور دیکھو تو وہ نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسی۔ مہرو، ہاشم چلائے۔ کیا کریں گے چلا کے؟ ہاں، وہ سینہ تان کے بولی۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ سب نے اچنبھے سے ہاشم کو دیکھا۔ آج میں تم سے اپنا حق چھوڑتا ہوں، تم میرے نکاح میں رہ کے بھی اجیرن زندگی گزارو گی۔ مہرو نے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور صوفے پہ ڈگ گئی۔ ماہم، میں باہر جا رہا ہوں، کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ وہ بلیک ہوڈی پہنے ہوئے تھا۔ مجھے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ وہ طنز سے بولی۔ میں کیوں بھاگوں گا؟ وہ خفگی سے بولا۔ تمہارے لیے تو گولی کھانے کو بھی تیار ہوں۔ اوکے، زیادہ فلرٹ نہ کرو، جاؤ، وہ رکھائی سے بولی۔ تمہارے رنگ کتنی جلدی بدلے، تم پہلے آپ کہتی تھی، وہ منہ بنا کر بولا۔ تب مجھے تمہاری اصلیت نہیں پتا تھی کہ تم لٹیرے ہو، وہ تڑک کر بولی۔ پر میں تمہارا دل نہ چرا سکا، وہ زخمی سا مسکرایا۔ خیر، آتا ہوں، تھوڑی دیر ہو جائے گا، خیال رکھنا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ وہ رسانیت سے رخ موڑ گئی۔ وہ جا چکا تھا، ماہم کو اس پہ بھروسہ نہ تھا۔ وہ باہر نکلی، اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ گھر پہ پردے تھے، دیواروں پہ فوٹوز تھیں۔ اس کے کمرے سے قدم رکھتے ہی اسے باہر کچن میں کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو اسے خیال آیا شاید کمرے میں ساؤنڈ پروف لگا تھا جس سے باہر آواز نہ نکلی۔ وہ کچن کی طرف آئی، ایک بوڑھی عورت کچھ بنا رہی تھی۔ وہ ماہم کو دیکھ کر مسکرائی، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ کیا بن رہا ہے؟ وہ نارمل لہجے سے بولی۔ یور فیورٹ چائنیز۔ وہ اچنبھے سے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا؟ سر نے بتایا اور خاص ہدایت دی کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اس لٹیرے کو سر کہہ رہی ہیں؟ وہ بدمزہ ہوئی۔ سر تو بہت اچھا ہے، آپ کو بھی وہی لایا۔ 2 نمبری چھوڑ دے تو اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے، وہ مسکرا کر بتانے لگی۔ وہ بور ہوئی۔ آپ بنائے کھانا، میں گھر دیکھ لوں؟ جی ضرور میڈم، آپ دیکھ لو۔ چوروں کی طرف وہ بوڑھا سا منہ بنا گئی۔
وہ اب کوئی فون تلاشنے لگی۔ اس نے کونا کونا چھان مارا مگر اسے نہ ملا۔ پھر اس نے ایک کمرے میں قدم رکھا، وہاں ایک کمپیوٹر تھا۔ اس نے اسے آن کیا، وہ آن ہوا۔ اس نے آن کر کے مگر پاس ورڈ مانگ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ اس نے بہت سے پاس ورڈ ٹرائی کیے مگر بے سود۔ پھر وہ اٹھنے لگی، کچھ کلک ہونے پہ اس نے دیکھا اور پھر جھٹکے سے کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ماہم نے اس میں ٹائپ کیا، کلک کی آواز سے وہ کھل چکا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنی اہم تھی۔ اس نے سر جھٹکا، اسے جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ اس نے ای میل ٹائپ کی، اسے حمدان کی ای میل آئی ڈی یاد تھی۔ اس نے جلدی سے ڈیٹا کلیئر کیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے جلدی سے گیم لگا دی۔ کون ہے، آ جائیں۔ وہ مصروف ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میڈم کھانا ریڈی ہے، وہ بوڑھی عورت بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ کمپیوٹر آف کر کے اٹھ گئی۔ وہ ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ دو جوان لڑکیاں اور وہی بوڑھی عورت اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ وہ سب کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ سب نظریں جھکا گئی۔ ماہم کھانا کھانے لگی۔ اس کی نظر سامنے فریم پہ پڑی۔ ایک چھوٹی بچی تھی جس کے منہ پہ ٹیوب تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ تصویر دیکھ کر بولی۔ نوشیروان سر کی بہن ہے نہیں تھی، فوت ہو گئی، کینسر تھا اسے، ایک لڑکی بتانے لگی۔ اس کا دل ڈوبا۔ نوشیروان سر ایک کمپیوٹر جینیس تھے۔ ان کی صلاحیت، ان کی دشم بنی بہن کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ سہا۔ وہ ایک بروکن فیملی سے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ لڑکی ہر لفظ سے یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اسے اس سے پیار ہے۔ اس کا دل اچاٹ ہوا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی باتیں کرنے لگی، پھر اٹھ کر کمرے کی طرف آ گئی۔ اس کا دل زوں زوں کر رہا تھا۔ حمدان نے ای میل دیکھی، اس میں ایڈریس بھی تھا۔ وہ شاہزین کو کال ملانے لگا۔ ہے زین، مجھے مل گیا ایڈریس، تم تیار ہو؟ بچنا نہیں چاہیے، وہ پکڑا جائے۔ ہاں بالکل، مجھے میری کزن سیف چاہیے۔ ہاں، جو ضروری کارروائی کرنی ہے کر لو۔ گڈ، میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ پولیس موبائل میں بیٹھے تھے۔ ہاشم اور سلمان بھی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو چکے تھے۔ سب کی منزل ایک ہی تھی۔ بھائی، شیرو کی آئی ڈی سے ابھی کسی کو میل گئی ہے، اس کا ایڈریس بھی درج ہے۔ میگن کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر بولا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کا تو نمبر بند ہے، وہ حیرانی سے بولی۔ آج کے دور میں سب ممکن ہے، بس آپ کو اگلے بندے کا پاس ورڈ آنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے ہوتا ہے۔ اب ایک شخص کا پاس ورڈ مجھے معلوم ہو، میں نے اس کے بارے میں پوری جانکاری بتا سکتا ہوں، اس کا ڈیٹا میرے پاس آتا ہے۔ وہ تیز تیز انگلیاں چلانے لگا۔ چلو پھر دیر کس بات کی، یہ علاقہ زیادہ دور نہیں، ان لوگوں سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ بھائی نے بندوں کو حکم دیا۔ وہ سب ڈنڈے اور ہتھیار لیے تیار ہو گئے۔ اب دونوں اطراف انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ زندگی کی غلطی تھی، شاید سب سے بڑی غلطی۔ وہ کمرے میں آئی، اس نے کیمرہ دیکھا تو کھول کر بیٹھ گئی۔ نوشیروان کی ویڈیو تھی، اس نے پلے کی۔ پتہ نہیں تم کب دیکھو یہ ویڈیو، میں تمہارے منہ پہ تو صفائی نہیں دے سکتا، پر وہ ٹیبل پہ کونیاں ٹکائے بول رہا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں چھوا۔ تمہارے گھر میں جب میں گھسا تھا تب تم بیگ پیک کر رہی تھی۔ تم تیار ہو کے میرے ساتھ گاڑی میں تھی۔ تمہیں لگا ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ میرے منہ پہ نقاب تھا، تمہیں سمجھ نہیں آئی، پر میں نے تمہارے منہ پہ کلوروفارم رکھ چکا تھا۔ تم گاڑی میں تھی، میں نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تم یہاں محفوظ ہو۔ اگر تم کوئی بے وقوفی نہ کرو، میں کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوں۔ اپنی بہن کو بچانے کے لیے میں نے ہیکنگ کی، جو کہ مجھے آفر آئی ہوئی تھی۔ پیسہ آیا، میں نے اس کا علاج شروع کیا، مگر وہ دگا دے گئی۔ پھر میں نے سوچا اس پیسے سے کم از کم میں ان غریبوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ کسی کو نہ دیکھوں، پر تم مجھے دل میں بستی محسوس ہوئی۔ مجھ جیسے ویلن کو بھی محبت ہو سکتی ہے، یہ مجھے تم سے ملنے کے بعد پتہ چلا۔ جانتا ہوں تم افق کو پسند کرتی ہو، وہ گدھا بھی کرتا ہے۔ میں جیلس ہو رہا ہوں، نہیں جانتا کیا ہوگا، پر جب تک جی رہا ہوں وہ سانس بھی تمہارے نام ہے۔ جس دن تم نے میرے نام کی انگوٹھی پہنی تھی، میں نے دل میں تم سے نکاح پڑھ لیا تھا۔ وہ اداس ہوا۔ ماہم اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ڈر ایک ہی ہے، تم غلط ہاتھوں نہ لگ جاؤ، دنیا بہت ظالم ہے۔ ابھی میں تمہیں گڑیا کہنے والا تھا، تمہارے اس سو کالڈ کزن سے بھی تنگ ہوں۔ سنو، بدنام گلی زریمان کی دسترس میں ہے، مگر وہ وہاں نہیں جاتی۔ تمہیں کچھ بھی ہوا تو تم وہاں پہ چلی جانا، تم وہاں نازو بھائی سے ملنا، بولنا میں نوشیروان کی امانت ہوں۔ وہ سب سنبھال لے گی۔
سمجھی؟ گھر سے باہر مت نکلنا، اوکے؟ آئی وہ خاموش ہوا۔ ماہم کے آنسو پھسلتے گئے۔ پھر اسے گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ ہمدان، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ کسی نے اس کا ہاتھ دبوچا۔ وہ سسکی۔ نوشیروان، وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ گیا۔ خطرہ گھر تک آ گیا۔ شش، بولنا مت۔ پھر وہ عورتوں سے کچھ کہنے لگا اور ماہم کا ہاتھ پکڑ کر پچھلے دروازے سے بھاگ رہا تھا۔ وہ دونوں بھاگے جا رہے تھے۔ یہ جنگل ایریا تھا جس کے ایک طرف دریا بہتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ وہ کافی دور نکل آئے۔ پھر اسے گولیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ شش، چیخنا مت ماہی، وہ سرسراتی آواز میں بولا۔ وہ ہلکا سا سر ہلا گئی۔ کیسے پتہ چل سکتا ہے انہیں؟ وہ حیران تھا۔ اب وہ پتھر پہ بیٹھا تھا۔ وہ لمبی سانس لینے لگی۔ میں نے ہمدان کو میل کی تھی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ وہ اسے پھٹ رہی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وٹ؟ اب تو میں تم پہ غصہ بھی نہیں کر سکتا، وہ پتھر کو ٹھوکر مار کر بولا۔ اتنی محبت کرتے ہو؟ وہ رونے لگی۔ بہت، وہ اقرار کر گیا۔ آئی ہیٹ یو، مجھے عشق ہے تمہارے منہ سے نکلے اس لفظ سے، پر میں نہیں کرتی۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ تو مت کرو، وہ مسکرایا۔ بہت برے ہو تم، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر رو دی۔ کاش زندگی مہلت دیتی تو میں تمہارے لیے اچھا بن جاتا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ اس نے اپنا ہڈی اتاری اور اسے پہنائی۔ وہ اب صرف ٹی شرٹ میں تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک بوٹ دریا کی طرف آئی۔ ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا پرنس، وہ نم آنکھوں سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہیں جانا ہوگا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شور کی آوازیں قریب آنے لگی۔ دیکھو موت بلا رہی ہے، وہ مسکرایا۔ زندگی مجھے مہلت دیتی تو میں تمہیں کبھی نہ جانے دیتا۔ میں جیوں گا بھی تو اذیت ہے، مجھے اذیت سے ڈر لگتا ہے ماہی، وہ اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں میں لیے بولا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس میں فون ہے، تم جاتے ہی پہلے نمبر پہ کال کرنا۔ خدا تمہیں تمہاری محبت سے ملا دے۔ میں جنت میں حوروں سے کام چلا لوں گا ماہی، وہ زخمی سا ہنسا۔ وہ رونے لگی۔ اس نے اس کا سر پکڑ کر اپنے ماتھے سے لگایا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر پیچھے ہٹا۔ خدا میرا گستاخی معاف کرے، ایک احسان کر دو، چلی جاؤ، وہ بوٹ کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں تمہارے پیار کی قسم، وہ رونے لگا۔ وہ ضد کرنے لگی، آوازیں بڑھنے لگی۔ وہ اسے زبردستی بوٹ میں بٹھا چکا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بوٹ تیزی سے وہاں سے نکل چکی تھی۔ وہ وہیں گھٹنوں بل گر چکا تھا۔ زریمان کے بندے وہاں پہنچ گئے تھے۔ لڑکی کہاں ہے؟ وہ چیخ رہے تھے، اس کو لاتے اور گونسے مار رہے تھے۔ وہ خون میں رس رہا تھا۔ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ ڈنڈوں سے اس کا سر پھاڑا گیا۔ اس کے سامنے بس ماہم تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے دبوچا۔ لڑکی کہاں ہے؟ وہ گڑایا۔ ڈھونڈ لے، وہ ہنسا۔ مارو سالے کو، اب پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ پھر ایک ٹھا کی آواز آئی۔ ایک گولی اس کے سینے کو چھو کر گزری۔ پولیس کا سائے بجنے پہ سب بھاگ گئے۔ ہمدان، شاہزین سب اس کی طرف دوڑے۔ ہمدان نے اس کا سر اپنی گود میں لیا۔ اسے بچا لینا، میں نے سارا ڈیٹا اس آئی یو میں رکھا ہے۔ پاس ورڈ ہے ماہم، وہ درد سے کرا رہا تھا۔ ماہم کہاں ہے؟ ہاشم چلایا۔ مجھے معاف کر دیجئے، اس کے جملے منہ میں تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ آزاد ہو چکا تھا، محبت سے، دنیا سے۔ اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ سب خاموش تھے۔ ہاشم اسے جھنجھوڑ رہے تھے، مگر وہ بے سود تھا۔ نوشیروان سب کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ فلیش بیک۔ افق کے آنسو لڑک کر گرے۔ چند رو رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے ملنا ہے اس سے چندا۔ وہ چندرا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آج نہیں افق، وہ تمہیں کل ملے گی۔ پتہ نہیں، جب وہ یہاں آئی تھی تو کشتیاں جلا کے آئی تھی۔ وہ واپس جانا چاہے یا نہیں میں نہیں جانتی۔ تم ایسے نہیں لے جا سکتے، یہاں زریمان کے لوگ ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ڈری سہمی جیسے آئی تھی آج بھی ویسی ہے۔ چندا نے نم آنکھوں سے کہا۔ تم جاؤ، اب تمہیں جانا چاہیے۔ افق روحانسا ہو رہا تھا۔ اسے خود سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کتنا خود غرض تھا۔ اس کی محبت نے کیا کیا نہ سہا، اور وہ بے نیاز تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے چندا، وہ رونے لگا۔ ہمت ہر کسی میں کہاں ہوتی ہے افق، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اس کا دل زخمی ہوا۔ جاؤ اور جا کر تیاری کرو اسے لے جانے کی، وہ رخ موڑ کر بولی۔ چندا، اس کا خیال رکھنا پلیز،
وہ منت بڑے لہجے میں بولا، محبوب کی محبوبہ کو ہم آنکھوں پہ رکھا کرتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ افق نے اسے سوالیہ دیکھا۔ وہ اسے زبردستی دروازے سے باہر نکال گئی۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، پھر بلک بلک کر رو دی۔ یہ آسان نہ تھا۔ آج اسے نیند نہیں آنی تھی۔ وہ گھر آیا، بیڈ روم میں چلا گیا۔ نہ جانے وہ کیسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر خوب رویا۔ کاش نوشیروان تمہاری جگہ میں مر جاتا۔ میں نے کیا کر دیا اس کے ساتھ؟ میں کیسے سامنا کروں گا اس کا؟ یہ رات اس کے لیے کٹن تھی، قیامت تھی۔ وہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں دنس جائے۔ دوسری طرف چندا نے رو رو کے آنکھیں سجا لی تھی۔ وہ کیسے اپنے ہاتھوں دل کو مار رہی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ نازو بائی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کل زریمان کو آنا تھا اور کل کا سورج کیا لائے گا وہ یہ سوچ رہی تھی۔ ان کے پاس صرف آج کی رات تھی۔ کل کا سورج بہت لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ اسے نوشیروان یاد آ رہا تھا۔ خدا تمہیں تمہاری محبت سے ملائے۔ کیا میں اس کے ساتھ چل پاؤں گی؟ ہاں، وہ میری محبت تھا۔ میں اسے قبول کروں گی، مگر میں سزا بھی دوں گی۔ وہ بک پہ سر رکھ کر سوچ رہی تھی۔ کل کے سورج کا انتظار۔ کل کے سورج میں کچھ الگ تھا، کچھ انوکھا ہونے جا رہا تھا۔ افق، یاسر اور ہاشم ایک جگہ تھے۔ افق سر کھنکائے بیٹھا تھا۔ تم نے اتنی بڑی سزا دی میری معصوم بیٹی کو۔ ہاشم کے دل کو درد ہوا۔ وہ سمجھا رہا تھا، میں جانتا ہوں مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا انکل۔ وہ ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ وہ رخ موڑ گئے۔ پلیز انکل، آپ کو مجھ پہ غصہ جائز ہے، پر ابھی ہمیں ماہم کو وہاں سے نکالنا ہے، پلیز۔ میری بیٹی ہے، میں خود نکال سکتا ہوں، وہ سرد لہجے میں بولے۔ یاسر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہاری ماں غلط نہیں تھی افق، میں غلط تھا۔ میں خوبصورتی کو بازاروں میں ڈھونڈتا تھا۔ عورت بے وفا نہیں ہوتی، وفا تو اس کی گھٹی میں ملتی ہے۔ وہ تو رشتوں کا پاس جانتی ہے۔ مرد اگر نہ نبھا سکا ہو تو عورت کو داغدار کرتا ہے۔ عورت تو بیت سنبھال کر رکھنے والی شے ہے۔ یاسر کے منہ سے اعتراف سن کر وہ حیران تھا۔ ہاشم شاہزین کو کال کر چکے تھے، اب وہ تیار تھے۔ وہ افق سے منہ موڑ چکے تھے۔ افق کے دل میں درد کی لہر دوڑی۔ جی انکل، فائنلی اچھا ہوا، آج ہم ریڈ ماریں گے۔ ہم عین موقع پہ پکڑیں گے اس عورت کو۔ وہ تو ڈائن ہے، نہ جانے کتنی زندگیاں کھا گئی۔ شاہزین ڈنڈا ہاتھ میں لیے بول رہا تھا۔ ہاشم مسکرایا۔ پولیس نے چاروں طرف سے کوٹھے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ جیسے ہی زریمان کی گاڑیاں اندر آئیں، شاہزین ایک تخت پہ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں۔ او ایس پی میرے ہی گھر میں گھس کر میری ہی جگہ بیٹھا ہے۔ زریمان چلائی۔ اس کی آواز کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے۔ شاہزین نے انگلی کانوں میں دے دی۔ باجی، خالہ ذرا آپ کو حوالات کی سیر کروانی ہے نا؟ تیرے جیسے کتے میرے آگے پنکھ پھیلاتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ آفیسر ایکشن، کسی کو مت چھوڑنا۔ شاہزین کے کہتے ہی سب گنڈوں پہ ٹوٹ پڑے۔ زریماں ہکا بکا تھی۔ لیڈیز پولیس نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ ہاشم اور یاسر ہمدان سب کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ماحول میں ایک پگھل تھا۔ شاہزین غصے میں برس رہا تھا۔ بند کرو انہیں گاڑی میں۔ سب کو گاڑیوں میں ڈال دیا گیا۔ وہ دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر گیا۔ وہ کھڑکی کے ساتھ سہمی کھڑی تھی۔ افق کا دل کرچی کرچی ہوا۔ وہ اسے سرتاپا دیکھنے لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا یوں رخ موڑنا اسے کھٹکا۔ وہ کھڑکی کی طرف کھڑی تھی، وہ ٹھیک اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے شانے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کے پیچھے نہیں مڑی، ورنہ وہ اس کے سینے کے ساتھ ٹکرا جاتی۔ بہت مس کیا تمہیں، تمہارے جانے کے بعد، تمہاری ہر بات کو۔ میں ہر شب رویا ہوں۔ تمہارے لیے بے رخی سزا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا تو وہ پلٹی، اسے سرد آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے قدموں میں گرا۔ وہ بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہ رو رہا تھا، بے آواز رو رہا تھا۔ وہ بھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ معافی ملے گی یا سزا؟ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا۔ بابا، اس نے دروازے میں دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر باپ کے سینے سے لگی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میرا بچہ، وہ بس پیار کیے جا رہے تھے۔ افق کو سانس اکھڑتی محسوس ہوئی۔ ماہم نے پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں۔ سزا، ماہم کے لبوں سے نکلا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ہاشم اب اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔
وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، پھر وہ اس کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ آج کالے رنگ میں تھی۔ افق حیران ہوا۔ سوگ کا رنگ ہے صاحب، فکر نہ کریں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اس کا خیال رکھیے گا، وہ کس دل سے بولی۔ کوشش کروں گا، وہ سر جھکائے بولا۔ کوشش نہ کرنا، اس بار اسے جانے نہ دینا، ورنہ کوئی اور نشیرواں۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ فوراً بولا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسی۔ چلے، کسی کو تو اس کی محبت ملی۔ جائیے صاحب، اب کی بار میں چندہ آپ پہ اس در کے اور آپ کے دل کے دروازے بند کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے سر تسلیم خم کیا۔ وہ پلٹنے لگا۔ ایک منٹ۔ وہ الماری کی طرف گئی اور بک نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ دی آرٹ آف لو۔ اب مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، مگر آپ کو پڑے گی۔ وہ محبت کرنا جانتی ہے، وہ آپ کو بھی سکھا دے گی۔ وہ کتاب تھام کے اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جائیے، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ پلٹ آیا اور اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں باپ کے کندھے سے سر لگائے بیٹھی تھی۔ افق ڈرائیو کر رہا تھا، بار بار مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم نے یہ بات نوٹ کی مگر خاموش رہے۔ وہ اتنا تو جان چکے تھے کہ وہ غلط نہیں ہے، بس حالات کچھ ایسے تھے کہ وہ مصنوعی ناراضگی دکھا رہے تھے۔ یاسر باہر دیکھ رہے تھے۔ گاڑی اس گھر کے سامنے رکی۔ وہ باپ کے سہارے گاڑی سے اتری۔ وہ خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ افق نے پشیمانی سے دیکھا، وہ ہاتھ مروڑ رہا تھا۔ یاسر اور ہاشم کچھ باتوں میں مصروف تھے۔ حمدان اور کرن بھی آ چکے تھے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھی، شاور لیا۔ مہوش اور کرن کمرے میں موجود تھی۔ وہ باہر نکلی اور ان سے لپٹ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب نے اسے حوصلہ دیا اور اسے آرام کرنے کا کہا۔ یاسر اور افق گیسٹ روم میں ٹھہرے۔ افق ساری رات گاز پہ چلتا رہا۔ ہاشم نے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائے۔ ان کی بیٹی زندہ سلامت تھی، یہ ان کے لیے کافی تھا۔ اگلے دن وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ افق کل سے بھوکا تھا مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ جا رہے ہو؟ ہاشم نے سخت ٹون میں کہا۔ جی، وہ سر جھکا کر بولا۔ تو اپنی ہونے والی بیوی سے نہیں ملو گے؟ وہ ڈپٹ کر بولے۔ جی، وہ حیران ہوا۔ تمہاری سزا میں تمہارے لیے شادی والی ہتھکڑیاں ملی ہیں، جاؤ جا کر پوچھ لو۔ وہ ہنسے۔ وہ شاک میں تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہلکے قدم اٹھاتے اس کی طرف گیا۔ اس پیاری سزا کے لیے شکریہ۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ پیر سمیٹ کے بیٹھی۔ جا رہا ہوں، جلد آؤں گا۔ لسٹ بنا لو، حساب میں بات کر لینا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ایسی ہی بیوی چاہیے، نہ بولنے والی۔ وہ ہنسا۔ وہ تو تمہیں شادی کے بعد پتہ لگے گا۔ وہ تیزی سے بولی۔ بولنے والی بھی چلے گی۔ پھر وہ اٹھا، اس کے گال چھو کر باہر نکل گیا۔ وہ مسکرا دی۔ 1 ماہ بعد 2 دلہنیں 2 دلہنوں سمیت اسٹیج پہ تھی۔ افق اور ماہم، عادی اور گوری، سب خوش تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ حمدان کا بیٹا 2 سال کا تھا، وہ اس سے اٹھائے ہوئے تھا۔ صوفیہ اپنی دوستوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ افق نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ شرم سے لال ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہاتھ پیچھے کر کے بولی۔ ویلکم ٹو مائی لائف۔ وہ مسکرایا۔ بہت تنگ کرنے والی ہوں، دیکھ لینا۔ وہ شرارت سے بولی۔ میں بھی کروں گی، میں تھوڑا الگ سٹائل سے کروں گا۔ وہ آنکھ مار کے بولا۔ شرم کرے، سب کے سامنے بیٹھے ہیں۔ معاف کس شرط پہ کرو گی؟ محبت شرط پہ نہیں ہوتی۔ محبوب کی غلطی غلطی نہیں رکھتی۔ داغ تو چاند میں بھی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ کاش میں وہ سب نہ کرتا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ لکھا تھا میری قسمت میں، ایک لنگور مل ہی گیا۔ وہ مسکرائی۔ لنگور تو نہ بولو یار۔ وہ خفگی سے بولا۔ تو اور کیا بولوں؟ میٹھے لفظ بولو یار۔ وہ چڑ گیا۔ میٹھے لفظ؟ وہ بھی باز نہ آئی۔ اب دونوں نوک جھونک کر رہے تھے۔ مہمانوں میں ایک چہرہ حسرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ چندہ تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ اس نے ہتھکڑی محسوس کی۔ اس نے رخ موڑا تو شاہزہن اس کے سامنے تھا۔ جلد ہی لگے گی ہونے والی بیگم۔ وہ مسکرا دی۔ سچ ہے، مرد جس عورت کو اپنا بنانے پہ آئے اپنا لیتا ہے، سوداگوں کے باوجود بھی، اور چھوڑنے پہ آئے تو اس کی پاکی بھی معنی نہیں رکھتی۔ ختم شد۔